سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق آج تک صرف 2 بندے ملے ہیں جن سے مل کر حقیقتاً خوشی ہوئی۔ ایک صاحب کراچی سے تشریف لائے بزنس مین تھے۔ انہوں نے کہا، میں معمولی درجے کا کاروباری شخص ہوں۔ اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد مجھے ہر مہینے کچھ ہزار روپے بچ جاتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کوئی ضرورت مند ہو تو مہربانی فرما کر مجھے اس کا ایڈریس دے دیں، میں چپ چاپ اس کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی۔ مجھے کیوں خوشی ہوئی، اس کی وجہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ دوسرے صاحب لاہور کے ایک کلرک تھے۔ کسی نے ان کے بارے میں بتایا، وہ دفتر سے واپسی کے بعد کاغذ چننے والے بچوں کو جمع کرتے ہیں، انہیں الف بے پے تے اور 1 2 3 سکھاتے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ دھرمپورہ میں ریلوے لائن کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں ان کے گھر پہنچا تو ان کے دروازے پر کاغذ جمع کرنے والے بچوں کے تھیلے اور گٹھڑیاں پڑی تھیں۔ میں ان گٹھڑیوں اور تھیلوں میں سے راستہ بناتا ہوا ان کی بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ بیٹھک میں دری بچھی تھی۔ دری پر 25 30 بچے بیٹھ کر الف انار اور بے بکری پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھے سماج سے محروم ایک بچی کو اشاروں سے پڑھا رہے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب نور اور ذات میں ایک انوکھا اطمینان تھا۔ مجھے پتہ چلا روز 3 بجے ان کی بیٹھک کھل جاتی ہے۔ بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے سب سے پہلے غسل خانے میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں جو کچھ پکا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے تھیلے اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد سکول تھا جس میں حاضری کا کوئی رجسٹر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جس بچے نے ایک بار اس دہلیز پر قدم رکھا وہ پھر اس پیر خانے کا ہو کر رہ گیا۔ میں وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا۔ معلوم ہوا اب تک اس سکول کی سینکڑوں برانچیں کھول چکی ہیں۔ حضرت صاحب ہر بیچ میں سے 2 3 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں 2 3 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جب وہ ان کے معیار کے مطابق عالم ہو جاتا ہے تو وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور میٹھی آواز میں کہتے ہیں، بیٹا جاؤ اپنے جیسے دوسرے بچوں کو یہ سب کچھ سکھا دو۔ وہ بچے اٹھتے ہیں اور کسی گندے نالے، کسی جوڑ کے کنارے، پرانے کاغذوں کے کسی گودام کے باہر یا کسی بدبودار آبادی کے کسی درخت کے نیچے اس سکول کی برانچ کھول لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جس میں پورے سکول کے لیے ایک کتاب کافی سمجھی جاتی ہے۔ یہ بچے کانے چھڑی کے کسی ٹکڑے یا درخت کی شاخ کو قلم بناتے ہیں اور وہ زمین کو سلیٹ اور پھر یہی سلیٹ اور قلم انہیں روشنی کی ناختم ہونے والی وادی میں لے جاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا وہ کسی سے 1 پیسہ عطیہ قبول نہیں کرتے، اپنی معمولی سی آمدنی سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، انہیں چائے بنا کر پلاتے ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا۔ مجھے ان سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ مجھے کیوں خوشی ہوئی میں آپ کو اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب بھی میرے فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں جو بھی خط کھولتا ہوں، جو بھی ای میل پڑھتا ہوں، اس میں یا تو امداد کی درخواست ہوتی ہے یا کسی NGO کا تعارف یا پھر کالم لکھنے کا مطالبہ۔ کوئی کہتا ہے میں 50 لاکھ روپے کا مقروض ہوں، کسی سے 25 30 لاکھ روپے لے دیں کیونکہ میں ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے 20 25 لاکھ روپے کا بندوبست کر دیں۔ کوئی کہتا ہے میری آمدنی کم اور بچے زیادہ ہیں، مجھے امریکہ کا ویزا لگوا دیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں بڑا شخص آپ کا واقف ہے یا آپ نے بیرون ملک آباد فلاں شخص کے بارے میں کالم لکھا تھا، آپ اس سے کہہ کر مجھے قرضہ حسنہ لے دیں یا پھر مجھے باہر سیٹ کروا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے فلاں اسپتال فلاں تعلیمی ادارہ قائم کیا، آپ کالم میں اس کی تعریف کر دیں، ہمیں قربانی کی کھالیں مل جائیں گی، اہل خیر ہماری امداد فرمائیں گے اور ہمارا ادارہ پھل پھول جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ جب دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک پھیلتا ہے تو انسانی صبر جواب دے جاتا ہے اور اس وقت شدید خواہش پیدا ہوتی ہے اس ہجوم میں کوئی نہ کوئی ایسی آواز ہو جو قریب آ کر کہے، میں امداد لینے والا نہیں، امداد دینے والا ہوں۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو جو کسی مدد امداد کے بغیر کوئی ادارہ چلا رہا ہو۔
جیسے کچھ حاصل کرنے کا لالچ نہ ہو جس نے بیر چندے کا بخش نہ رکھا ہو۔ یقین فرمائیں مجھے آج تک صرف یہ 2 حضرات ملے ہیں۔ پہلے صاحب نے جب یہ کہا میں ضرورت مند کی اتنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں تو دل خوشی سے جھوم اٹھا، اور جب میں نے دوسرے سے عرض کیا حضور میں بچوں کے لیے پانی کا ایک کولر اور ایک نئی دری پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ مسکرائے اور آہستہ آواز میں بولے بیٹا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، پانی کے لیے گھڑا موجود ہے، اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی۔ آپ اس وقت جس دری پر بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، 1-2 سال نکال جائے گی، اس دوران میری بیوی نئی دری بن لے گی اور ہم اس کی جگہ وہ بچھا لیں گے۔ چھت پر پنکھا موجود ہے، کتابوں کی ہمیں ضرورت نہیں، ایک کتاب 2-3 سال نکال جاتی ہے، لکھنے کے لیے کاغذ پینسلیں بچوں کو کوڑے سے مل جاتی ہیں، بچوں کی دال روٹی اور چائے کے لیے میری تنخواہ کافی ہے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی وضو کے لیے پانی کم پڑ جاتا ہے، لیکن وہ بھی بچے سرکاری نلکے سے بھر لاتے ہیں۔ بس اللہ کا کرم ہے، ہم بہت سکھی ہیں، بہت خوش ہیں۔ میں نے رقم کے لیے اصرار کیا تو وہ خوشبودار لہجے میں بولے بیٹا اللہ کا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے۔ میں نے رقم کے لیے اصرار کیا تو وہ خوشبودار لہجے میں بولے بیٹا اللہ کا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے۔ تم نہیں چاہتے ہم لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل رہیں؟ میں نے عرض کیا میں اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہہ لگایا لینے والا ہاتھ اللہ کا نہیں ہوتا، یہ ہاتھ، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، یہ ہاتھ جس دن پھیل گیا یہ اللہ کا ہاتھ نہیں رہے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے اینک اتاری اور بڑی احتیاط سے وہ آنسو اپنے رومال میں سنبھال لیے۔ وہ شخص بیکاریوں کے اس ملک میں میری زندگی کا پہلا سخی تھا۔